السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج ہم اسی سلسلہ کی 10ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ صبح ربیہ کی آنکھ کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس کے سر میں درد تھا، کھڑکیوں کے راستے باہر کی روشنی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ نماز کا وقت تنگ ہے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ بستر میں لیٹ گئی۔ بشیر بن حسن ایک دن قبل اس کی پٹیاں کھول کر یہ مشورہ دے چکا تھا کہ اب اس کی ٹانگ کی رہی صحیح تکلیف چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ وہ صبح و شام قلعے سے باہر تھوڑی دور گھوم آیا کرے، تازہ ہوا میں سیر کرنے سے اس کی جسمانی کمزوری بہت جلد رفع ہو جائے گی۔ ابو داؤد کوچوان کو رخصت کرنے کے بعد سیدھا اس کے کمرے میں آیا اور بولا، ربیہ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ جاؤ اینجلا کے ساتھ تھوڑی دور ٹہل کر آؤ، میریا تم بھی اس کے ساتھ جاؤ۔ ابو داؤد کو جب ربیہ نے کوئی جواب نہ دیا تو اینجلا نے کہا، شاید ربیہ کی طبیعت خراب ہے، چلیے امی ہم گھوم آتے ہیں۔ میریا نے کہا، شام کو دیکھا جائے گا، اس وقت میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ابو داؤد نے ربیہ سے پوچھا، کیوں ربیہ کیا بات ہے، اچھی ہونا؟ ربیہ نے ابو داؤد کی طرف دیکھے بغیر مغموم آواز میں جواب دیا، اچھی ہوں۔ نہیں تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ ابو داؤد نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاید تمہیں بخار ہے، میں ابھی طبیب کو لاتا ہوں۔ ربیہ نے کہا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیب کو لانے کی ضرورت نہیں۔ ابا جان میں چاہتی ہوں کہ ہم فوراً غرناطہ چلے جائیں، لیکن جب تک تم اچھی طرح چل پھر نہیں سکتی ہمیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ ابو داؤد یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد بشیر بن حسن کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بشیر نے ربیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے خیال میں آپ رات کو سو نہیں سکی۔ ابو داؤد، میریا اور اینجلا نے چونک کر ربیہ کی طرف دیکھا اور اس نے ان کی پریشانی کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں آج رات بہت زیادہ سوئی ہوں، صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا، ممکن ہے زیادہ سونے سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، بہرحال میں دوا بھیج دیتا ہوں، شام کے وقت آپ سیر کے لیے ضرور جائیں، بستر پر پڑے رہنے سے بھی جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ ابو داؤد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، میری بیوی کو بھی سر درد کی تکلیف ہے۔ بشیر نے میریا کی نبض دیکھنے کے بعد کہا، اگر آپ بھی بہت کم نہیں سوئیں تو ربیہ کی طرح بہت زیادہ سوئی ہیں، مجھے تو واقعی نیند نہیں آئی۔ بشیر نے کہا، میں دوا بھیج دیتا ہوں، جب بھی آپ کو کم خوابی کی تکلیف ہو اس میں سے ایک گولی کھا لیا کریں۔ شام تک ربیہ کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابو داؤد کے اصرار پر وہ اینجلا اور میریا کے ساتھ سیر کے لیے چلی گئی۔ وہ ابھی تک ایک ٹانگ پر زیادہ بوجھ دے کر چلتی تھی۔ قلعے سے باہر بشیر بن حسن کسی مریض کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے انہیں دیکھ کر گھوڑا روکا اور کہا، آپ اپنی دونوں ٹانگوں پر یکساں بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں تو پرسوں تک اچھی طرح چلنے لگیں گی، آج زیادہ دور نہ جائیں۔ اینجلا نے کہا، نیچے وادی میں ہمیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ بشیر نے کہا، مہمانوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ 2 دن اور ربیہ سخت بے چین رہی۔ وہ بدر بن مغیرہ کو آنے والے خطرات سے باخبر کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ یہ کام اپنے باپ کو خطرے میں ڈالے بغیر نہیں کر سکتی۔ انتہائی غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے بدر بن مغیرہ سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ بشیر بن حسن سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ جنگل میں اپنے مستقر کی طرف گیا ہوا ہے، شاید 2 دن تک واپس نہیں آئے گا۔ جمعہ میں 4 دن باقی تھے۔ ربیہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتی رہی کہ وہ چند دن اور اپنے مستقر سے نہ لوٹے۔ 2 دن وہ اینجلا کے ساتھ صبح و شام سیر کے لیے جاتی رہی۔ پہلی صبح بشیر بن حسن جو بہت سویرے سیر کے لیے نکل جاتا تھا انہیں واپس آتے ہوئے ملا۔ اینجلا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھیے اب تو ربیہ کی چال میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ بشیر نے جواب دیا، بس اب چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اینجلا نے کہا، ابا جان کہتے تھے کہ وہ ہفتہ کے روز یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، غرناطہ سے آپ کے سفر کے لیے نئی بگی منگوائی ہے، آپ اس ویرانے میں پریشان نہیں ہوتے؟ اینجلا نے ذرا جرت سے کام لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں شہروں میں انسانوں کی بھیڑ کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بہت سویرے سیر کو جاتے ہیں؟ ہاں، میں بہت سویرے اٹھنے کا عادی ہوں۔ بشیر بن حسن یہ کہہ کر چل دیا اور اینجلا کچھ دیر مڑ کر اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ربیہ نے کہا، چلو اینجلا۔ اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور قدرے نادم سی ہو کر بولی، ربیہ کیا تمہارے خیال میں یہ ایک دلچسپ آدمی نہیں؟ ربیہ نے جواب دیا، اگر وہ بھی تمہارے متعلق یہی خیال کرے تو مجھ کو افسوس ہوگا۔ اینجلا، زندگی میں تمہارا راستہ اس کے راستے سے بہت مختلف ہے، یہ 2 متوازی لکیریں ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ اینجلا نے اپنی پریشانی کو ہنسی میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ربیہ کیا تم یہ سمجھتی ہو
کہ مجھے تمہارے ہم مذہب طبیب کے ساتھ محبت ہو گئی ہے؟ نہیں انجلا، محبت تمہارے بس کی بات نہیں۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ تم اس مقدس جذبے سے محروم ہو، لیکن کانٹوں میں الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بعض کانٹے بہت عجیب ہوتے ہیں، الجھنے والے کا دامن تار تار ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ربیہ، تمہارا خیال غلط ہے۔ میں محبت کے جذبے سے محروم نہیں۔ میں جس کسی کو اپنے دل کا مالک بناؤں گی تو اس کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی، لیکن وہ ایسا انسان نہیں ہوگا جو میرا ہم مذہب نہ ہو، جسے شہروں سے نفرت ہو۔ میں اتنی احمق نہیں کہ برف کے تودے میں آگ کی چنگاری تلاش کروں۔ اگر میں نے بشیر میں کوئی دلچسپی لی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تمہارا معالج ہے۔ اگر تم برا مانتی ہو تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گی۔ میں آئندہ تمہارے ساتھ سیر کے لیے بھی نہیں آؤں گی۔ ربیہ نے کہا، نہیں انجلا، میں مذاق کر رہی تھی۔ ربیہ کی بے قراری میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ جمعہ میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ربیہ نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی تو انجلا منہ ہاتھ دھو کر سیر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میریا ہر رات سونے سے پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ میں بھی صبح سیر کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن جب صبح اسے جگایا جاتا تو وہ سر درد یا کسی اور تکلیف کا بہانہ بنا کر پڑی رہتی۔ تاہم جانے سے پہلے وہ انجلا کو یہ ہدایت ضرور کرتی کہ بیٹی بہت دور نہ جانا، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ آج بھی ربیہ اور انجلا نے اتمام حجت کے لیے اسے جگایا، لیکن جب وہ اٹھنے کی بجائے کروٹ بدل کر پھر سو رہی تو انجلا نے اپنے دل میں ایک طرح کی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا، چلو انجلا، آج ہم وادی عبور کر کے اس پہاڑی پر چڑھیں گے۔ یہ پہاڑی وہی تھی جہاں بشیر عام طور پر سیر کے لیے جایا کرتا تھا۔ وادی کے گھنے درختوں سے گزرنے اور ندی عبور کرنے کے بعد پہاڑی کی چڑھائی میں ربیہ انجلا کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکی۔ اس نے قریباً 1/3 بلندی پر پہنچ کر کہا، انجلا، میں تھک گئی ہوں، اگر تمہیں شوق ہے تو تم اوپر تک ہو آؤ، میں یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں۔ بہت اچھا، میں ابھی آ جاؤں گی۔ انجلا یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ اس نے راستے میں بشیر کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے یہ امید تھی کہ وہ اس وقت پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہوگا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ربیہ ایک پتھر پر بیٹھ کر دیر تک انجلا کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو نیچے وادی کا دلکش منظر دیکھنے لگی۔ اچانک اسے اپنے دائیں ہاتھ کچھ فاصلے پر ایک سوار دکھائی دیا۔ گھوڑا اپنی مرضی سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سوار بلند آواز سے عربی زبان کا ایک گیت گا رہا تھا۔ سوار کی سفید قبہ دیکھ کر ربیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وادی کی طرف چل دی۔ اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر سوار ندی کے کنارے پہنچ گیا تو وہ اس کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اس نے کچھ فاصلہ معمولی رفتار سے طے کیا، لیکن درختوں کے قریب پہنچ کر وہ تیزی سے بھاگنے لگی اور ندی کے قریب پہنچ کر پگڈنڈی کے کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جوں جوں سوار کی آواز نزدیک سنائی دے رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب سوار بالکل قریب آ گیا تو ربیہ نے چاہا کہ درخت کی اوٹ سے نکل کر پگڈنڈی پر کھڑی ہو جائے، لیکن اس کی ہمت نے ساتھ نہ دیا اور وہ درخت کی اوٹ سے سر نکال کر پگڈنڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہ سوار بدر بن مغیرہ کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس کے سر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا۔ باوجود اس بات کے سرحدی عقاب اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ربیہ اسے ایک نظر سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ حیا، پریشانی اور احساس مرعوبیت کے باعث وہ ایک لمحہ کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر سکی، لیکن جب وہ گزر گیا تو وہ کوتاہی کے فرض کے احساس سے چونک اٹھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، شاید ایسا موقع پھر نہ ملے۔ جمعہ میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ ٹھہریے، اس نے جلدی سے پگڈنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لیکن شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی خفیف سی آواز بدر بن مغیرہ کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ وہ چند گز آگے جا چکا تھا۔ وہ زمین جس نے ایک لمحہ پیشتر ربیہ کے پاؤں پکڑ رکھے تھے، اب اسے ندی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ ندی کی طرف بڑھی، ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے لگی۔ ٹھہریے، ٹھہریے، ٹھہریے۔ رفتار کے ساتھ ربیہ کی آواز بھی بلند ہوتی گئی۔ سوار نے مڑ کر دیکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ ربیہ کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا اور اس کے پاؤں ایک بار پھر زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ بدر نے قدرے حیران ہو کر کہا، آپ اکیلی؟ ربیہ کوئی فوراً جواب نہ دے سکی۔ بدر اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر گھوڑے سے اترا اور قدرے توقف کے بعد بولا، آپ پریشان ہیں؟ آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ ربیہ نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بدر کی مسکراہٹ میں تشویش، ہمدردی اور شفقت پا کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، کہیے۔
بدر نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ صحت، شباب، حسن اور پاکیزگی کا پیکر مجسم تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں بدر بن مغیرہ کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا۔ ربیہ کی آنکھیں جن میں محبت اور اطاعت کے سمندر بند تھے آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں۔ اس نے کہا، میں انجلا کے ساتھ سیر کے لیے آئی تھی، وہ اس پہاڑی پر چڑھ گئی ہے۔ بدر نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں اسے کوئی خطرہ نہیں۔ میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کا یہ قلعہ سرحد کے بالکل قریب ہے۔ اگر نصرانیوں کو خبر ہو گئی کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے آپ کے متعلق تشویش ہے۔ آپ اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ اگر نصرانیوں کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں نصرانیوں کو کئی بار سبق دے چکا ہوں۔ تاہم مختصر سی فوج کے ساتھ آپ کا اس غیر محفوظ قلعے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ ہمارا نوکر واپس جا کر یہ نہ بتا دے کہ آپ جنگل کی بجائے یہاں رہتے ہیں۔ آپ کے والد نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت قابل اعتماد آدمی ہے۔ ربیہ نے پریشان سی ہو کر کہا، میرے والد بہت خوش اعتقاد ہیں، ممکن ہے کہ ہمارا نوکر راستے میں پکڑا گیا ہو اور اس نے لالچ میں آ کر یا دھمکی سے مرعوب ہو کر انہیں سب کچھ بتا دیا ہو۔ ایسے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ ربیہ کے لہجے میں نصیحت سے زیادہ التجا تھی۔ ایک مسلمان کی لڑکی کی تشویش اور ہمدردی بدر کی توقع کے خلاف نہ تھی۔ اس نے ربیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں ہے اور جب تک نصرانی غرناطہ سے باقاعدہ جنگ چھیڑنے کا ارادہ نہیں کرتے وہ اس پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے کہ میں کبھی کبھی یہاں قیام کرتا ہوں تو بھی مجھے یقین نہیں کہ وہ فوری اقدام کی جرت کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے متعلق پریشانی ہے تو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہسپانیہ کے مسلمانوں کا خون اس قدر منجمد نہیں ہوا کہ وہ اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔ جب تک آپ لوگ غرناطہ نہیں پہنچ جاتے میرے سپاہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ ربیہ نے مضطرب سی ہو کر کہا، آپ نے مجھے غلط سمجھا، مجھے اپنے متعلق کوئی پریشانی نہیں، میں صرف آپ کے متعلق سوچ رہی تھی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ کستلا اور اندلس کی ہر مسلمان لڑکی صبح و شام سرحدی عقاب کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ اس بدنصیب قوم کا آخری سہارا ہیں۔ ربیہ کی آواز رک گئی اور اس کی حسین آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے قدرے متاثر ہو کر کہا، قوم کی بیٹیوں کو ایسے خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کو عافیت پسند بنا دیتے ہیں، تاہم میں آپ کی ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بدر بن مغیرہ نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھ دیا، لیکن ربیہ نے جلدی سے کہا، ٹھہریے۔ بدر نے رکاب سے پاؤں نکالتے ہوئے کہا، شاید میں آپ کو تسلی نہیں دے سکا۔ دیکھیے، نصرانیوں کا کوئی حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی محاذ پر بھی مجھے سویا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ قلعہ اتنا غیر محفوظ نہیں جتنا آپ خیال کرتی ہیں۔ ربیہ نے قدرے تامل سے کہا، آپ خوابوں پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں، میں بعض خوابوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ میں نے بچپن میں اپنے والد کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور وہ صحیح ثابت ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر اپنی تلوار سے لکھی ہے۔ اگر آپ نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر کے لیے بھی میں اپنی تلوار پر بھروسہ کروں گا۔ ربیہ نے پر امید ہو کر کہا، مجھے آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے۔ اندلس کے ہر مسلمان کو آپ کی تلوار پر بھروسہ ہے، اور میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر صرف آپ کی تلوار سے ہی لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دشمنوں نے اچانک آپ کے قلعہ پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کے سپاہیوں کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں رات کی تاریکی میں قلعے کے اندر اور باہر خوفناک نعرے سن رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ قلعے کی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو چکے ہیں۔ خوف کے باعث میری آنکھ کھل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خواب میری تہمات کا نتیجہ ہو، لیکن آپ سے اس کا ذکر کیے بغیر مجھے چین نہیں آ سکتا تھا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کا خواب صحیح ہو تو آپ انشاءاللہ قلعے کے اندر ان کے نعرے سننے کی بجائے قلعے سے باہر ان کی چیخیں سنیں گی۔ ربیہ نے دبی آواز میں آمین کہا اور اس کا مغموم چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اس خواب کی تعبیر کے لیے شاید آپ کا چند دن اور یہاں ٹھہرنا ضروری ہو۔ میں آپ کے والد سے کہوں گا کہ شاید وہ چند دن اور سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر رضامند ہو جائیں۔ ربیہ نے خوشگوار دھڑکنیں محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی یہ عنایت شاید میرے کسی اور خواب کی تعبیر ہے۔ بدر بن مغیرہ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا، آپ شاید اپنی بہن کا انتظار کریں گی، میں جاتا ہوں۔ بدر نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا نیزہ تھام لیا۔
ربیہ نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میری باتوں کو کہیں مذاق نہ سمجھ لیں۔ میری سوتیلی ماں انجلا اور میرے والد بھی میری باتوں پر ہنسا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے میرے خواب کا ذکر نہ کرنا، شاید آپ کو تسلی کے لیے الفاظ کافی نہ ہوں۔ بدر نے یہ کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد چند بار سیٹی بجائی۔ اس کے جواب میں آس پاس کے گھنے درختوں میں سے چھپے ہوئے چند پہرے دار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بدر نے ایک شخص سے مخاطب ہو کر کہا، سلیمان تم ابھی جنگل کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں آج شام سے پہلے اپنی آدھی فوج کو اس پہاڑ کے عقب میں جمع دیکھنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے سپاہیوں میں سے کسی کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بدر بن مغیرہ کے ہاتھ کا اشارہ پا کر پہرے دار جس طرح درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ربیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ کو اطمینان ہے؟ جب تک آپ یہاں ہیں میری آدھی فوج اس قلعہ کے گرد پہرا دے گی۔ ربیہ نے اضطراری طور پر آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اپنا خوف ہے، میرا اضطراب صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ قوم کی پونجی ہیں، آپ اندلس کے مسلمانوں کا سرمایہ حیات ہیں۔ کاش میں آپ کو اپنے خواب سے متاثر کرنے کی بجائے کچھ اور کر سکتی۔ کاش میں ان سرفروشوں میں سے ہوتی جو آپ کے دروازے پر پہرا دیتے ہیں، لیکن میں صرف ایک توہم پرست لڑکی ہوں جس کے پاس آپ کے لیے خوابوں اور دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ربیہ کی آواز بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بدر بن مغیرہ کے لیے دیر تک یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ انتہائی سادگی، عجز اور انکسار کے باوجود ربیہ کے چہرے پر ایسی متانت، سنجیدگی اور وقار تھا کہ بدر بن مغیرہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے نادم سا ہو کر کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے الفاظ سے صدمہ پہنچا، میرا مقصد یہ نہ تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ربیہ گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ بدر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ندی میں ڈال دیا۔ ربیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ انجلا ربیہ کو راستہ میں چھوڑ کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی تو بشیر بن حسن اسے سامنے چند قدم کے فاصلے پر نیچے اترتا دکھائی دیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ جب بشیر قریب آیا تو وہ رومال سے اپنے چہرے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بشیر نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر کچھ سوچ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ بشیر نے کہا، آج آپ اکیلی آ گئیں؟ انجلا نے جواب دیا، ربیہ میرے ساتھ تھی، وہ نیچے رہ گئی ہے۔ میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتی تھی، مجھے امید نہ تھی کہ آپ یہاں ہوں گے، یہ چڑھائی بہت دشوار تھی، آپ نے بہت ہمت کی۔ بشیر کے الفاظ میں ایک روکھا پن تھا اور انجلا محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تاہم اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میری ہمت یہاں پہنچ کر جواب دے چکی ہے، یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ مل گئے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو چوٹی تک میرا ساتھ دیں گے؟ چلیے، شکریہ، مجھے ڈر تھا کہ کہیں واپسی پر میں راستہ نہ بھول جاؤں، یہ راستہ اس قدر پیچیدہ نہیں، بشیر نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ بشیر خاصی رفتار کے ساتھ اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور سانس پھول جانے کے باعث انجلا خواہش کے باوجود اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر انجلا بری طرح ہانپ رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ بشیر بن حسن نے ایک بلند اخلاق طبیب کی شان استغنا کے ساتھ ایک بار پھر مڑ کر اس پیکرے رانائی کی طرف دیکھا اور پھر منہ پھیر کر نیچے سرسبز وادی کی طرف دیکھنے لگا۔ انجلا نے رومال سے پسینہ پونچھتے اور تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو شاید چڑھائی محسوس بھی نہیں ہوئی، میرا تو برا حال ہو رہا ہے۔ بشیر نے بدستور نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں پہاڑوں پر چڑھنے کا عادی ہوں، آپ نے شاید پہلی بار ہمت آزمائی کی ہے۔ انجلا نے کہا، یہاں کھڑے ہو کر نیچے کی وادیاں کتنی دل فریب دکھائی دیتی ہیں، افسوس ربیہ میرے ساتھ نہ آ سکی، اسے ابھی اتنی ریاضت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ انجلا نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر سستا لوں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ بشیر نے جواب دیا، جلدی کیجیے، آپ کی بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ انجلا نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کتنا حسین ہے یہ منظر، آپ ہر روز یہاں آیا کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ آج میں یہیں سے واپس جا رہا تھا، ورنہ میں سامنے اس پہاڑ کی چوٹی پر جایا کرتا ہوں۔ یہ اتفاق شاید اس لیے تھا کہ قدرت کو آپ کی رہنمائی میں میرا یہاں سے پہنچانا مقصود تھا، آپ میرے بغیر بھی یہاں آ سکتی تھی۔ نہیں، میں سچ کہتی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی تھی، ہم پرسوں جا رہے ہیں، اگر آج آپ راستے میں نہ ملتے تو اس چوٹی پر پہنچنے کی حسرت شاید میں اپنے ساتھ لے جاتی۔
یہ کوئی ایسی حسرت نہ تھی جس کے پورا نہ ہونے کا آپ کو افسوس ہوتا۔ میں یہ حسین منظر کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں نے سنا ہے کہ سرحدی عقاب کے جنگل میں نہایت دل فریب مناظر ہیں۔ ہاں، وہ علاقہ بہت خوبصورت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ شہروں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ انسان ہمیشہ ایسی جگہ کو پسند کرتا ہے جہاں وہ مفید کام کر رہا ہو۔ میرے خیال میں آپ ان پہاڑوں اور جنگلوں کی بجائے قسطلہ، اشبیلیہ اور کرتبہ جیسے شہروں میں زیادہ مفید کام کر سکتے ہیں۔ وہاں عمرہ، گورنر اور بادشاہ تک آپ کے قدردان ہوں گے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہاں اپنے جوہر ضائع کر رہے ہیں۔ ابا جان کہتے ہیں کہ اگر آپ قسطلہ چلے جائیں تو بادشاہ کے دربار میں آپ کو پہلی کرسی ملے گی۔ آپ کے والد یقیناً مجھے قسطلہ جانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ میں بدر بن مغیرہ کے ایک معمولی سپاہی کا علاج کر کے تمہارے بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے زیادہ خوش رہ سکتا ہوں۔ یہ لوگ کبھی کبھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے بادشاہ اور عمرہ ہمیشہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ انجلا نے مسکراتے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو عیسائیوں سے نفرت ہے؟ ایک طبیب کی حیثیت میں ہر انسان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا پہلا فرض یہ ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ دوں جو اندلس میں مسلمانوں کی عزت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو انسانیت قسطلہ کے ان ایوانوں میں دکھائی دیتی ہے جہاں مسلمانوں کی غلامی کی زنجیریں تیار ہو رہی ہیں، اور مجھے انسانیت ان جھونپڑوں میں دکھائی دیتی ہے جن میں رہنے والے غیروں کی غلامی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انجلا نے مغموم سا ہو کر کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ دیر تک ہمارے شہنشاہ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مقابلہ صرف فتح کی امید پر ہی نہیں کیا جاتا۔ بعض حالات میں جنگ کمزور کے لیے ایک فریضہ بن جاتی ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ چلیے، اب دیر ہو رہی ہے۔ انجلا نے کہا، میرے خیال میں اگر آپ قسطلہ کے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز ہوں تو آپ بادشاہ کو خوش کر کے اسے مسلمانوں کی آزادی پر حملہ کرنے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ آزادی خوشامد سے نہیں بلکہ خون سے خریدی جاتی ہے۔ انجلا نے کہا، طبیب کی حیثیت میں آپ بادشاہ کے خوش آمدی نہیں بلکہ محسن بن سکتے ہیں۔ بشیر نے قدر ترش لہجے میں کہا، ہمارے لیے اب تمہارے مغرور بادشاہ کا محسن بننے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے ہم اس کے ہاتھ سے استبداد کی تلوار چھین لیں، اور جب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہو تو ہم اپنے بزرگوں کے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ میں اپنی قوم کی دائمی زندگی کے لیے ایک سپاہی بن کر لڑنے کو اس سے عارضی زندگی کی بھیک مانگنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ یہاں مہمان ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے خام خواہ یہ بحث شروع کر دی۔ ہسپانیہ اور قسطلہ کا مقابلہ اب باتوں سے نہیں تلوار سے ہوگا۔ بشیر آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ انجلا اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش میں یہ بحث نہ چھیڑتی۔ دونوں دیر تک خاموش رہے، لیکن جب وہ پہاڑی سے اتر کر درختوں میں سے گزر رہے تھے، انجلا نے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا آپ اس قدر خفا ہو جائیں گے۔ خدا جانتا ہے میں آپ کی دشمن نہیں۔ آپ خواہ کچھ کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مجھے معاف کر دیجئے۔ بشیر بن حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے متاثر ہو کر کہا، نادان لڑکی، تم رو رہی ہو، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے پھر کہا، لیکن میں ان آنسوؤں کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر یہ نصرانیوں کی طرف سے ایک فاتح کی دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ موتی رائیگاں جائیں گے، اور اگر یہ اس لیے ہیں کہ تم ہماری جدوجہد کو بے فائدہ سمجھتی ہو تو بھی ہمدردی کا یہ پیغام قبل از وقت ہے، اور اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بشیر بن حسن کی جان اس قدر قیمتی ہے کہ وہ موت و حیات کی اس کشمکش میں اپنی قوم کا ساتھ نہ دے تو بھی تم غلطی پر ہو۔ انجلا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے عیسائیوں یا مسلمانوں اور ان کے بادشاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کی خیر چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے صدمہ پہنچا، میں نادان ہوں، آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ انجلا، ربیہ کی آواز آئی۔ انجلا کی خاموشی پر بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کی بہن یہاں ہے۔ پھر وہ انجلا سے مخاطب ہو کر بولا، چلو انجلا تمہاری بہن بلاتی ہے۔ انجلا بشیر کے آگے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انجلا، ربیہ اور بشیر قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ ندی عبور کرنے کے بعد انہیں ابو داؤد ملا۔ اس نے انجلا اور ربیہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے آج بہت دیر لگائی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان، ہم نے آج پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میں زیادہ دور نہ جا سکی، انجلا اکیلی چوٹی پر سے ہو آئی ہے۔